الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يقبل التوبة ما لم يتغرر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अपने नबी से खिताब करके इस उम्मत को अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ये मेरे नबी अपनी उम्मत के उन बंदों से कह दें असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। वो बंदे जिन्होंने अपने ऊपर गुनाह कर करके अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, गुनाहों में डूबे हुए हो, लत-पत है गुनाहों में, तुमसे कह दें ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, बेशक अल्लाह ताला बहुत माफ़ फरमाने वाला है, बख्शने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि कह दो मेरे उन बंदों से जो ज़ालिम हैं, जो सरकश है, ये नहीं फरमाया कि ज़ालिमों से कह दो, सरकशों से, गुनाहगारों से। रब्बुल आलमीन तो अपने बंदों से बड़ा प्यार फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं और इतने प्यारे अंदाज से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे उन बंदों से कह दें जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर लिए,
کہ انسان کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے اور اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور گناہوں کی سزا اسے ملے گی۔ آج کی اس مجلس میں وہ اعمال جن اعمال پر صحابہ کرام اور امت کے کئی اکابرین کی بخشش ہوئی، ان اعمال کا تذکرہ کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا۔ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی نیکی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی عمل بخشش کا ذریعہ بن جائے، وہی عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور انسان کے لیے توبہ کا دروازہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یتغرر۔ جب تک انسان کا سانس نہ اکھڑ جائے اس وقت تک اللہ کے ہاں توبہ انسان کی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بعض اعمال تو ایسے ہیں جن کا حدیث پاک میں تذکرہ آتا ہے اور بعض کا جو ہے تاریخ میں تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، تو ان اعمال میں سب سے پہلا جو عمل ہے جس پر بخشش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، وہ ہے خوف خدا۔ اللہ تعالیٰ کے دل میں ڈر ہونا، خوف ہونا۔ بخاری شریف میں روایت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی ہوئی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا اور اسے راکھ بن جائے تو ہوا میں اڑا دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اپنے رب تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش ہوگا، کس منہ سے رب تعالیٰ کو منہ دکھاؤں گا، کیسے پیش ہوگا۔ اس خوف کی وجہ سے اس نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی، اور جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ان کے بچوں نے اپنے والد کی نصیحت پر یہی عمل کیا کہ اسے جلا دیا۔ جلانے کے بعد جب راکھ بن گئی تو پوری ہوا میں سمندر میں بہا دی تاکہ حساب و کتاب ہی نہ ہو۔ رب العالمین بھی تو رب العالمین ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ حکم فرمایا، ساری راکھ جمع ہوئی، رب العالمین نے اپنے سامنے کھڑا کیا، پوچھا بندے سے، ہاں بندے بتا یہ عمل کیوں کیا تو نے، کس لیے؟ بندہ کہنے لگا یا اللہ میں نے پوری زندگی گناہوں میں، نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، میرے دل میں یہ خوف اور ڈر تھا کہ رب العالمین کا سامنا میں کیسے کروں گا، تو اس لیے میں نے یہ اپنے اولاد کو نصیحت کر کے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو معاف فرما دی۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کوئی عمل کسی کو آدمی معمولی نہ سمجھے کہ چھوٹا عمل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی عمل انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ دوسرا عمل ہے انسان کو جو بخشش کرواتا ہے انسان کی اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، وہ ہے کہ انسان ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔
مخلوق مطلوب نہ ہو کہ مخلوق کے لیے میں کر رہا ہوں یا واہ واہ کے لیے کر رہا ہوں، بس اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اور جن اعمال میں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے وہ اعمال اللہ کے یہاں قبول بھی ہوتے ہیں اور وزنی بھی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک فاحشہ عورت جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، راستے سے گزر رہی تھی تو ایک بلی کے بچے کو دیکھا کہ پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے پانی سے بالکل، اور قریب میں کوئی پانی بھی نہیں ہے۔ وہ عورت رکی اور رک کے فوراً اس نے کنویں میں اتر گئی، چمڑے کا موزہ اس نے پہنا ہوا تھا وہ اس نے اتار کر جو ہے پانی بھر کے لائی اور اس بلی کو پلایا۔ بلی نے سکون اور سکھ کا سانس لیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کا یہ عمل پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس عورت کی بخشش فرمائی۔ تو آدمی یہ سمجھ کر کسی عمل کو نہ چھوڑے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل سے ہمیں کیا ملے گا، ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہماری بخشش کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس وجہ سے بخشش فرمائی کہ تو نے میری مخلوق پر رحم کیا ہے، اور اس رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بخشش فرما دی۔ بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے، الادب المفرد میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ اس نے ٹہنی درخت کی جو نیچے ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب اس نے اس ٹہنی کو توڑ دیا، توڑنے کے بعد چلا گیا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوئی۔ جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا؟ تو آدمی خواب میں کہنے لگا باقی سارے اعمال تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کو یہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، میرا یہ عمل اللہ کو پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر میری بخشش فرمائی۔ اس لیے حدیث پاک میں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی عمل کو معمولی مت سمجھے کہ یہ چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے وہی عمل ہماری بخشش کا، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شاعر تھا، شاعر کی کیا زندگی ہوتی، پوری زندگی اپنی شعر و شاعری میں اور اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ تو پوری زندگی اس نے اپنی من چاہی مرضی کی زندگی گزاری۔ جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہوا، تو جب جنازے میں بڑے لوگ شریک تھے، اور یہ اس دور کا حسن بصری رحمہ اللہ بھی اس جنازے میں موجود تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس شاعر کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے پوچھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو شاعر نے کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اس دور کا سب سے بہترین اللہ کا بندہ وہ بھی جنازے میں موجود ہے، اور سب سے بدترین بندہ وہ بھی جنازے میں موجود ہے۔ بہترین تو آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ بہترین بندہ ہے، اور بدترین میری طرف اشارہ کر کے بولتے ہیں کہ یہ سب سے بدترین بندہ بھی جنازے میں موجود ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اعمال جب تلیں گے قیامت والے دن پتہ چلے گا کون بہترین ہے اور کون بدترین ہے۔ یہ فیصلہ تو قیامت والے دن ہونا ہے، جب اعمال کھلیں گے، ترازو پر اعمال تولے جائیں گے، تب فیصلہ ہوگا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے آخرت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ شاعر کہنے لگا
حضرت 80 سال عمر ہو چکی ہے، گناہ کر کر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس کلمہ پڑھا بآواز بلند، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی میرے پاس کلمہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، توحید میرے پاس ہے۔ جب اس شاعر کا انتقال ہوا تو کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کہ فرزدق شاعر سے کہ بتاؤ کیا معاملہ اللہ نے تمہارے ساتھ فرمایا؟ تو شاعر نے جواب دیا کہ باقی تو کوئی عمل میرے پاس نہیں تھا، بس یہی کلمہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور اسی کلمے پر اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ تو حدیث پاک میں یہی آتا ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی کو آدمی حقیر نہ سمجھے کسی عمل کو کہ چھوٹا عمل ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، اب یہ جو عمل انسان کا جو خوبصورت بنتا ہے یہ دو چیزوں سے خوبصورت بنتا ہے۔ ایک تو انسان کے عمل کے اندر اخلاص ہو، اخلاص سے کیا جائے، اللہ کی رضا مطلوب ہو، مخلوق مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ دوسرا سنت کے مطابق ہو، تب یہ عمل خوبصورت بنتا ہے۔ تو ہر عمل کے اندر اگر اخلاص ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، یہ عمل خوبصورت عمل ہوگا اور اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث گزرے ہیں، جن کے سبق میں 40 ہزار کا مجمع ہوتا تھا درس حدیث میں، پوری زندگی دین میں گزاری، بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہزاروں نے، لاکھوں شاگردوں کو، لاکھوں لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ تو انہوں نے خواب میں فرمایا کہ میری اللہ تعالیٰ نے بخشش فرمائی ہے اس عمل پر کہ میں جہاد کے اندر راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیتا تھا، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اس عمل پر میری بخشش فرمائی ہے۔ تو لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی عمل انسان اس کو چھوٹا نہ سمجھے کہ چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کوئی بھی عمل ایسا اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے پسند آ جائے، وہی عمل بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے فرماتا نا کہ بھائی کوئی گناہ کو آدمی ہلکا نہ سمجھے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے۔ طوفان کیسے بنتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ذرات مل کر طوفان بنتا ہے۔ تو کسی ہو سکتا ہے جس گناہ کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں، وہی گناہ ہماری بخشش کی رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے۔ تو کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہی گناہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بڑے امام گزرے ہیں، 4 امام ہیں، ان میں سے ایک امام شافعی رحمہ اللہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رب العالمین نے میرے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمایا، مجھے معاف فرما دی ہے۔ کس عمل پر بخشش ہوئی پوچھا؟ فرمایا کہ میں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود شریف لکھا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، کہ درود و سلام رحمتیں ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب ذکر کرنے والے ذکر کر رہے ہوں یا ذکر کرنے والے نہ کر رہے ہوں، غافل ہوں، تب بھی درود و سلام ہو، ہر حال میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام ہو۔ فرمایا یہ درود شریف لکھنے پر اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔
دیکھنے میں معمولی عمل ہے، چھوٹا عمل نظر آ رہا ہے، لیکن یہی عمل امام شافعی رحمہ اللہ کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ تو میرے دوستو، کوئی معلوم نہیں کون سا عمل کس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، تو اس لیے ہر عمل کو کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو تو کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے کہ چھوٹا عمل ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اپنی والدہ کی قبر پر روزانہ جاتا تھا ہر ہفتے میں، اور جا کر سورہ یاسین پڑھتا تھا۔ ایک دن سوچنے لگا کہ یہ عمل میرا اللہ رب العزت کے ہاں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا ایصال ثواب والدہ کو پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا۔ جیسے وہ سویا اسی رات والدہ کی زیارت ہوئی، اور والدہ نے کہا کہ بیٹا، آپ جب بھی قبرستان میں آتے ہو تو پورے قبرستان والوں کو خوشی ہوتی ہے اور سب کو ثواب ملتا ہے، تو یہ عمل آپ نے مرتے دم تک چھوڑنا نہیں۔ اس بات میں آتا ہے نا، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو سارے اعمال انسان کے ختم ہو جاتے ہیں، انسان دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ اب پیچھے کوئی اولاد ہے، پڑھ کر دعا کر رہی، اس کا ثواب مل رہا، یا کوئی نیک کام کر کے انسان دنیا سے گیا ہے، کوئی کنواں بنوا دیا، مسجد بنوا دی، تو یہ ایسے اعمال ہیں کہ اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ ایک اور انسان، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتاؤ بھائی، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو آدمی کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں تھا، بس تلاوت کا اہتمام میں کرتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس تلاوت کلام پاک پر میری بخشش فرما دی۔ حضرت شبلی نعمانی رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو 24 گھنٹے جن کے عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتے تھے، دن میں تلاوتیں، ذکر اذکار، رات میں تہجد، کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں گزرتا تھا۔ انتقال کے بعد کسی نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا؟ تو حضرت شبلی فرماتے ہیں جب رب العالمین نے مجھ سے پوچھا بتاؤ کیا عبادت لے کر آئے ہو، تو حضرت شبلی فرمانے لگے یا اللہ میرے پاس تو کوئی عبادت نہیں ہے، بس دنیا میں یہ کوشش کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، دن کو تلاوت کرتا تھا، رات کو تہجد پڑھ کے کوشش کرتا تھا، میرے پاس کوئی اعمال نہیں ہے۔ اور حضرت شبلی یہ وہ تھے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوتے تھے، اللہ کے بڑے ولی تھے۔ اور بخشش کس بات پر ہوئی؟ ایک وقت رات کو اٹھے تہجد کے لیے، سردیوں کے دن تھے، تو وضو کر کے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ ایک بلی جو ہے سردی کی وجہ سے کانپ رہی ہے۔ تو حضرت شبلی رحمہ اللہ نے تہجد چھوڑ کر بلی کو اٹھایا، اس کو بستر میں لپیٹا اور دودھ گرم کیا، اس بلی کو پلایا، بلی نے جو ہے نا سکون کا سانس لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل حضرت شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا پسند آیا۔ تہجد اپنی جگہ، عبادات ساری چیزیں اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر حضرت شبلی رحمہ اللہ کی بخشش فرمائی۔
اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھے، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ ایک مجوسی تھا اور ان کے پڑوس میں سید خاندان کے پڑوسی رہتے تھے۔ مجوسی کے بیٹے کی شادی تھی۔ اب مجوسی لوگوں میں ان کے مذہب میں یہ ہے کہ بہن بھائی کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے، تو اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی پر بڑا خرچہ کیا، بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور بڑے لوگوں کو دعوت دی، بڑے اہتمام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ لیکن پڑوس میں جو سید خاندان تھے، اس نے انہیں دعوت میں مدعو نہ کیا، بلایا نہیں۔ جب یہ سارے پروگرام ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد جو مجوسی کے پڑوسی تھے سید خاندان کے، اب یہ مجوسی اپنی چھت پر گیا تو اس نے سنا پڑوسی کی بچی جو تھی وہ کہنے لگی کہ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، ہم پڑوسی تھے، اس نے ہمیں پوچھا تک بھی نہیں۔ اب ہے مجوسی اور اس کا عمل دیکھنا، اس نے جب یہ بات سن لی تو اس نے دوبارہ بڑے اہتمام کیا، پوری ایک دعوت کی، اپنے پڑوس میں کھانا بھیج دی اور یہ اس خاندان سے معافی بھی مانگی۔ اس نے کہا میرے سے غلطی ہوگی، میں نے آپ کو دعوت نہیں دی۔ سید خاندان تھے۔ جب اس نے دعوت کی تو بچی نے اس مجوسی کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس مجوسی کا کل قیامت کے دن میرے نانا کے ساتھ دسترخوان میں اس کا استقبال فرمانا۔ ایک معصوم بچی نے یہ دعا کی، اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ مصر کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے، انہیں یہ خواب آیا کہ آپ فلاں جگہ ایک مجوسی رہتا ہے، اسے جا کر یہ کہیں کہ تیرے حق میں فلاں دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن خواب آیا، انہوں نے اگنور کر دیا، ہو سکتا ہے خواب ہے۔ دوسرے دن خواب آیا، تیسرے دن جیسے خواب آیا وہ بزرگ اٹھ کر چل پڑے، سفر شروع کیا۔ جس علاقے میں مجوسی رہتا تھا وہاں پہنچے اور انہوں نے معلوم کیا کہ یہ اس نام کا شخص کون ہے۔ اس نے جا کے تلاش کر لیا، خواب میں جو تصویر دکھائی تھی اس نے پہچان لی اور اس مجوسی کو کہنے لگے تیرے حق میں بچی نے دعا کی تھی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے بتایا کہ تیرے حق میں وہ دعا قبول ہو چکی۔ اور اس مجوسی نے فوراً یہ سنتے ہوئے کہ پیغمبر نے یہ خوشخبری دی ہے فوراً کلمہ پڑھا، گھر میں گیا، پورے خاندان کو بھی کلمہ پڑھایا۔ اب کیا پیچھے عمل بنا جنت میں جانے کا، مسلمان بننے کا، کہ اپنے پڑوس کا، سید خاندان کا خیال کرنے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ معطر خاندان ہے، تو اس کی قدر کرنے کی وجہ